انگلش میں کریں گے تو اس کو بولتے ہیں شفٹ، یعنی انسان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونا، اس کو بولتے ہیں منتقل۔ تو اس دنیا سے جو دوسری دنیا ہے، عالم برزخ ہے، اس میں انسان شفٹ ہوتا ہے، جیسے ایک گھر سے دوسرے گھر میں جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے انسان اس دنیا سے قبر کی جو دنیا ہے، قبر کی زندگی، اس میں شفٹ ہوتا ہے۔ اب یہ قبر کی زندگی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی قبر میں انسان کو ایک خاص قسم کی حیات عطا کرتا ہے۔ دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ انسان جب قبر کے اندر دفنایا جاتا ہے تو کچھ دن میں، کچھ سالوں میں اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں گل جاتی ہیں۔ تو یہ تو انسان کا جسم ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو ایک خاص قسم کی حیات یعنی زندگی عطا کرتا ہے، اور وہ زندگی میں ثواب کو اور عذاب کو محسوس کرتا ہے۔ یعنی کہ نیک انسان ہے، کوئی اللہ والا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اس قبر کو منتہائی نظر تک، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہاں تک وہ وسیع ہو جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کی ہوائیں اس کی قبر میں چلاتے ہیں، جنت کی ہوا کی کھڑکیاں کھول دیتے ہیں۔ اس کے برعکس جب کوئی گنہگار قبر میں دفن ہوتا ہے تو وہ عذاب محسوس کرتا ہے، یعنی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اتنا انسان اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملاتا ہے، ایک دوسرے میں مل جاتی ہے، اس طرح سے وہ قبر تنگ ہو جاتی ہے، اس کی پسلی ایک دوسری پسلی میں مل جاتی ہے، اس کے اوپر سانپ اور بچھو کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ قبر کی زندگی کا عالم ہے۔ جس طرح دنیا میں انسان کئی قسم کے ہوتے ہیں، کوئی انسان بہت اچھا ہوتا ہے، کوئی گنہگار ہوتا ہے، اور اچھوں میں بھی بہت اچھے انسان ہوتے ہیں۔ جیسے دنیا میں سب سے اعلیٰ ترین ذات انبیاء علیہ السلام کی ہے، جو معصوم ہے، اس کے بعد صحابہ، اس کے بعد اولیاء، اس کے بعد مسلمانوں میں پھر نیک مسلمان، اور نیک میں بھی کچھ لوگ بہت نیک ہوتے ہیں، کچھ لوگ کم نیک ہوتے ہیں، تو ان کے درجات ہیں۔ اسی طرح قبر میں بھی، قبر کی زندگی میں بھی انسان کے درجات ہیں۔ تو سب سے اعلیٰ زندگی قبر کی انبیاء علیہم السلام کی ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حرم اللہ علی الارض اجساد الانبیاء، کہ انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو، ان کے اجسام کو مٹی نہیں کھاتی، اور وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق انبیاء علیہم السلام کو قبر میں رزق دیا جاتا ہے، اس طرح شہداء کو۔ سب سے اعلیٰ ترین زندگی قبر میں کس کی؟ انبیاء علیہم السلام کی، اس کے بعد شہداء کی۔ شہداء کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ آپ یہ مت سوچو وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے کہ وہ مردہ ہو گئے، نہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے، وہ اللہ کے یہاں سے رزق کھاتے ہیں، اور صرف رزق نہیں کھاتے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ وہ اللہ کی اس فضل کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے شہداء کی زندگی، شہداء کی جو قبر کی زندگی ہے، عالم برزخ کی زندگی، اعلیٰ قسم کی زندگی ہے۔ سب سے اعلیٰ تنظیم کس کی ہے؟ انبیاء کی، کہ ان کے جس اجسام کو مٹی نہیں کھاتی، وہ زندہ ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور یہی نہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت موسیٰ فی قبر یصلی، کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو پہلے نمبر کی زندگی انبیاء علیہ السلام کی، اس کے بعد شہداء کی، کہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کے یہاں سے رزق کھا رہے ہیں، ان کو جنت کا رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کے اس فضل کو دیکھ کر۔ اس کے بعد اولیاء اللہ کی زندگی، کہ وہ اپنے قبروں میں سنتے ہیں۔ پھر نیک مسلمانوں کی زندگی، اللہ ان کی قبر کو وسیع کر دیتے ہیں، اور جو گنہگار ہوتے ہیں ان کے لیے قبر تنگ ہو جاتی ہے، ان کے اوپر سانپ بچھو کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو غرب محترم بزرگوں، دوستو، جو عالم برزخ کی جو زندگی ہے، ان کی کئی اقسام ہیں، کئی درجے ہیں، جیسے انبیاء علیہ السلام کی زندگی، اعلیٰ زندگی، اس کے بعد شہداء، اور اس کے بعد اولیاء، پھر عام مسلمان۔ اسی طرح جب مردہ قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے تو وہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ قبرستان جاؤ تو مردوں کو سلام کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے سلام کو سنتے ہیں۔ اس لیے ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، کہ قبر والوں تم پر سلامتی ہو، تو وہ سنتے ہیں۔ تو ہر ایک انسان، صرف مسلمان ہی نہیں، ایمان والے ہی نہیں، بلکہ جو عام انسان ہے، جو کافر ہے، وہ بھی سنتا ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر، جنگ بدر میں جو کفار قتل کیے گئے، ان کی باڈی کو کنویں میں پھینک دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باڈی سے خطاب کر رہے تھے، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ تو مر چکے ہیں، یہ کیسے سنیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ سنتے ہیں، کہ ہاں یہ سنتے ہیں۔ تو اسی طرح سے صرف مسلمان ہی نہیں، بلکہ ہر ایک انسان جب وہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد سنتا ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ، اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے تم مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تجھ کو یقین نہیں ہے؟ قال ولم تؤمن، کیا تو اس پر یقین نہیں رکھتا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بلا، یا اللہ بے شک میں اس پر یقین رکھتا ہوں، لیکن ولکن لیطمئن قلبی، میرے دل کے اطمینان کے لیے، صرف اطمینان کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، کہ ابراہیم ایک کام کیجئے، آپ 4 پرندوں کو لے لیجئے اور پھر ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت مکس کر کے 4 پہاڑوں پہ رکھ دیجئے، اور پھر ان کو بلائیے ثم ادعوهن يأتينك سعيا، وہ دوڑے ہوئے آئیں گے۔ تو آپ 4 پرندے لے لیجئے، اس کے بعد ان کو ہلائیے تاکہ آپ کو پہچاننے لگے، اور پھر ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت مکس کر کے ایک پہاڑ پر ان کے پیر رکھے، ایک پر پر رکھے، ایک پر سر رکھے، ایک پر اس کا ان کا دھڑ رکھے، اور پھر آپ ان کو بلائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کیا جیسے اللہ نے فرمایا قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا۔ تو 4 پرندے لیے، ایک مرغ ایک مور،
ایک کبوتر، ایک کوا، اور ان چاروں کو ہلا لیے. یعنی بہت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت کلوز ہو گئے، وہ فرینڈلی ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام پہچاننے لگے، جب بھی بلاتے تبھی آ جاتے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان چاروں کو ذبح کیا اور ان کو مکس کیا. تو ایک پہاڑ پر ان کے پیر رکھے، ایک پر اور ایک پر دھڑ اور ایک پر سر رکھ دیا. اس کے بعد ان کو بلایا، پہلے ایک کو بلایا تو اس کا سر اٹھا، پھر دھڑ اٹھا، پھر پیر لگے، پھر پر لگے اور دوڑا چلا ہوا ہے. پھر دوسرے کو بلایا، وہ بھی چلایا. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ جانیے کہ تمہارا رب کتنا زبردست حکمت والا ہے. تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرتا ہے. تو اس واقعے کا مقصد یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی کس طرح سے انسان اور جانور سن لیتے ہیں. سے جانور ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر دوڑ کر چلے ہوئے آئے، اسی طرح انسان بھی اپنے قبروں میں سنتا ہے. جب ہم قبرستان جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں تو سنتا ہے، بات واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ دیکھتا بھی ہے؟ تو اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا، حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کا، تو آپ زیارت کے لیے اپنے والد کی قبر میں تشریف لے جاتی، زیارت کر کے آتی تھی. لیکن اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہے، آپ کو وہاں پہ دفن کیا گیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پردے کے ساتھ میں جانا شروع کیا. کیوں؟ جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ اب یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دفن ہے. تو حضرت محترم بزرگو دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ قبر کے اندر جو دفن کیے جاتے ہیں مردے، وہ صرف سنتے نہیں بلکہ دیکھتے بھی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، صحابہ نے فرمایا کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے، میری موت بھی تمہارے لیے خیر ہے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی زندگی ہمارے لیے خیر ہے یہ تو پتہ ہے، کیونکہ ہم آپ پر ایمان لائے، آپ نے ہماری تربیت کی، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، لیکن آپ کی موت ہمارے لیے کیسے خیر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے پردہ فرمانے کے بعد جب میں قبر میں ہوں گا تو میرے پاس تمہارے اعمال کو پیش کیا جائے گا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے دعا کریں گے. تو غلط محترم بزرگو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں اور اولیاء اللہ سے محبت کرے اور اپنی زندگی کو اعمال صالح کے ساتھ گزارے. کیونکہ عالم برزخ کی جو زندگی ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ قبر میں انسان کی زندگی کے کئی درجے ہیں. پہلا درجہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا، دوسرا شہداء کی، پھر اولیاء صالحین کی. تو یہ عالم برزخ کی جو زندگی ہے انسان کی دنیاوی زندگی پر موقوف ہے. اگر ہم نے اپنی زندگی کو دنیا میں اعمال صالح کے ساتھ گزارا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہماری قبر کی جو زندگی وہ بھی خوشحال ہوگی. تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے والا بنائے، نیک لوگوں سے محبت کرنے والا بنائے، اولیاء اللہ سے محبت کرنے والا بنائے، اپنے رسول کی اتباع کرنے والا بنائے، اور ہماری زندگی ہم کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.